आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टरों की 800 असामियां पुर करने के मंसूबे को दी मंजूरी। मुल्की सतह पर कोविड सेहतियाबी की शरह बढ़कर हुई 96.03%। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में भी रफ्ता रफ्ता बेहतरी। श्रीनगर और वादी के दीगर कस्बजात में आज मामूल की सरगर्मियों पर रही पाबंदी आयद। अगले 2 रोज के लिए भी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू का नफाज। और वादी में आज मेला खीर भवानी मनाया गया रवायती अकीदत के साथ। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कोविड सूरत हाल के पेश नज़र सुस्त पड़े भर्ती अमल को फिर से रफ्तार दिलाने की एक कड़ी के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टरों के 800 आसामियों को पुर करने के मंसूबे को मंजूरी दी है। भर्ती अमल में शिफाफियत और जवाबदेही यकीनी बनाने के इस्लाही इकदाम के तौर पर साथ ही पुलिस, जेल खाना जात और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज में सभी नॉन गेजेटेड आसामियों को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के जरिए पुर करने की भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। आसामियों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान और फिजिकल टेस्ट की बुनियाद पर अमल में लाया जाएगा। तरक्कियों की निस्बत से मुख्तलिफ सतहों पर पुलिस अफसरों के तहफ़्फ़ुज़ात के अजाले के लिए पुलिस की आर्मड और एग्जीक्यूटिव विंग में अब एक कंबाइंड इम्तिहान मुनक्कद हुआ करेगा। इन आसामियों की भर्ती के लिए ये ऐलान एलजी के उस बयान के 2 रोज बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि यूटी इंतजामिया, पब्लिक सेक्टर और सरकारी महकमों में 25,000 खाली जगहों को पुर करने के अमल में सूरत लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि एसएसआरबी ने पहले ही 18,000 आसामियों को मुश्तहिर किया है। मुल्क की सतह पर कोविड मरीजों की सेहतियाबी की शरह अब मजीद बढ़कर 96.03% तक पहुंच गई है। इस दौरान नए सामने आने वाले मामलात के मुकाबले में सेहतियाब होने वालों की तादाद लगातार ज्यादा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 62,480 नए मामलात की निशानदेही हुई है, जबकि इसी मुद्दत में तकरीबन 89,000 मुतासरीन सेहतियाब हो गए। अब मुल्क में एक्टिव मरीजों की तादाद मजीद कम होकर 7,98,000 हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में भी आज नए मामलात के मुकाबले में ठीक होने वाले मुतासरीन की तादाद ज्यादा रही और यूटी में कोविड सूरत हाल में रफ्ता रफ्ता बेहतरी वाक़ा हो रही है। इसी दौरान कोरोना कर्फ्यू में दी गई नरमी के तयशुदा प्रोग्राम के तहत आज जुमे के पेश नज़र शहर श्रीनगर और वादी के दीगर जिला और तहसील सदर मकामात पर मामूल की सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद रहीं, जिसके चलते तजारती और कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल देखी गई। हालांकि कम तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को सड़कों पर चलता हुआ भी देखा गया। सरकार के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कल और परसों भी वीकेंड कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोविड टीकाकारी के 100% निशाने को हासिल करने की गर्ज से तहसील मैजिस्ट्रेट पामपोर मोहम्मद यूनिस ने आज एहलकारों की एक टीम के हमरा लसजन और इसके मुल्हिका इलाका जात का दौरा करके वैक्सीनेशन से मुतल्लिक घर घर मुहिम चलाई। उन्होंने लोगों को टीकाकारी की अहमियत के बारे में आगाह किया। जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम की हिदायत पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर चाड़ूरा की तरफ से एक टीकाकारी मुहिम का आगाज किया गया, जिस दौरान चाड़ूरा ब्लॉक के ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को टीके लगाए गए। बीएमओ चाड़ूरा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस सिलसिले में अब तक 500 वैक्सीन डोजेज लगाए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेहतमंदी और तंदुरुस्ती के लिए योगा की अहमियत बयान करते हुए कहा कि यह बात पिछले 1.5 साल के दौरान मजीद साबित हो गई है। वो आज राजभवन श्रीनगर से एक ऑनलाइन प्रोग्राम के दौरान डोगरी और कश्मीरी जुबानों में योगा वीडियोज की नकाब कुशाई के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। इन योगा वीडियोज को टीवी चैनलों के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी चलाया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि योगा की अहमियत आलमी सतह पर तस्लीम की जा चुकी है और इसी बात के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने साल 2014 में हर साल 21 जून को योगा के बैन अक़वामी दिन के तौर मनाने का ऐलान किया। एलजी ने कहा कि तंदुरुस्त और तवाना रहने के लिए हर किसी को योगा करना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने नदी नालों और दीगर आबी पनागाहों के किनारों पर कूड़ा करकट डालने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने आज झील, नगीन, नाले अमीर खान, गिलसर और खुशहाल सर पर बहाली के कामों का मुआयना किया। उनके हमरा एहलकारों की एक टीम भी थी। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला भूपिंदर कुमार ने जिला सतह की एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी की मीटिंग मुनक्कद करके जिले में तैयार की जा रही कई अशिया की बरामदात को फरोग देने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर तरक्याती कमिश्नर ने मामले की निस्बत तमाम रुकावटों को दूर करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने हॉर्टिकल्चर शोबे से ऐसे 20 बरामद कुनंदगान की शिनाख्त करने की हिदायत दी जो बैरूनी मार्केटों में बराह रास्त अपनी अशिया बरामद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्मनामे पर जम्मू कश्मीर सरकार ने चाइल्ड प्रोटेक्शन होम्स में
کووڈ-19 کے معاملات کم کرنے کے لیے ڈائریکٹر ICPS شبنم شاہ کاملی کو UT کے نوڈل افسر کے بطور تعینات کیا ہے۔ حکم نامے کے مطابق تعینات شدہ نوڈل افسر کو یتیم بچوں کی شناخت اور ان کے فلاح و بہبود کے سلسلے میں ضلع حکام کی طرف سے کی گئی کارروائیوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا ہے۔ اس سلسلے میں وہ آج ایک اعلیٰ سطحی ورچوئل میٹنگ کے دوران چائلڈ پروٹیکشن ہومز میں بچوں میں وائرس پھیلنے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ سری نگر میں کل دیر شام ملیٹنٹ حملے میں جاں بحق ہوئے پولیس اہلکار کی آخری رسومات آج انجام دی گئیں۔ جاوید احمد نام کا یہ کانسٹیبل سید پورہ کا رہنے والا تھا جو ایک ہائی کورٹ جج کی حفاظت پر مامور تھا۔ کل دیر شام سید پورہ میں ہی بندوق برداروں نے اس پر قریب سے گولیاں چلا کر اسے ہلاک کر دیا تھا۔ SSP سری نگر سندیپ چودھری نے سوشل میڈیا پر جعلی یوزر ID بنانے والوں کو سخت انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقلی IDs سے غلط اطلاعات اور افواہیں پھیلانے والوں کو پکڑنے کے پولیس کے پاس کافی طریقے موجود ہیں۔ SSP نے ایسے لوگوں سے ان حرکات سے باز آنے کی صلاح دی ہے۔ SSP نے کہا کہ چھتبل کے سمیع اللہ نامی اس نوجوان کو پکڑا گیا ہے جس نے ایک دوا فروش کے بارے میں غلط افواہ پھیلا کر دکان مالک کی زندگی اجیرن بنائی تھی۔ کوئل پلوامہ میں آج بجلی کا کرنٹ لگنے کے نتیجے میں ایک مزدور جاں بحق ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ حادثے کے وقت مقامی مسجد شریف میں کام کر رہا تھا۔ اس کا نام پرویز احمد ساکن بیلو دیار گنڈ پلوامہ بتایا گیا ہے۔ جموں کشمیر خاص طور سے وادی میں آج پنڈت برادری کے لوگوں نے میلہ کھیر بھوانی نہایت ہی عقیدت کے ساتھ منایا ہے۔ ہر سال جیشٹ اشٹمی کے روز منائے جانے والے اس تہوار میں اصل تقریب تلملا گاندربل میں واقع ماتا کھیر بھوانی کے مندر میں منعقد ہوتی ہے۔ گو کہ امسال وبائی صورتحال کے پیش نظر ماتا بھوانی کے مندر میں عقیدت مندوں کی محدود تعداد کو شرکت کرنے کی اجازت ملی تھی، لیکن اس کے باوجود شردھالوؤں کی عقیدت اپنے جوبن پر تھی، جنہوں نے پوجا ارچنا اور ہون کی تقریبات میں سرگرمی کے ساتھ حصہ لیا۔ میلے کی خاص بات یہ رہی کہ مقامی مسلمانوں نے پنڈت بھائیوں کے لیے سارے انتظامات کیے تھے۔ اس موقع پر جموں کشمیر میں قیام امن اور لوگوں کی خوشحالی کے لیے خصوصی پرارتھنا کی گئی۔ اس دوران آج انتظامیہ کے کئی افسروں نے ماتا کھیر بھوانی کے مندر میں حاضری دینے کے علاوہ وہاں شردھالوؤں کے لیے کیے گئے انتظامات کا برسر موقع جائزہ لیا۔ آج تلملا جانے والے افسروں میں IGP کشمیر وجے کمار، فائنینشیل کمشنر ہیلتھ اٹل ڈلو اور ڈپٹی کمشنر گاندربل کرتکا جوتسنا شامل ہیں۔ میلہ کھیر بھوانی کے سلسلے میں وادی کے کئی دیگر اضلاع میں بھی تقاریب کا اہتمام ہوا۔ ضلع کلگام کے کھین برنین، دیوسر اور منزگام علاقوں میں قائم استھاپنوں میں خصوصی پوجا پاٹ کا اہتمام ہوا۔ وہاں مندروں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ ٹکر کپواڑہ میں بھی میلہ کھیر بھوانی منعقد کیا گیا، جس میں مائیگرنٹ کشمیری پنڈتوں کی ایک خاص تعداد نے شرکت کی۔ وہاں مندر میں ضلع ترقیاتی کمشنر امام الدین کے علاوہ متعلقہ SSP اور دیگر افسروں نے بھی حاضری دی۔ اس موقع پر سلامتی کے بھی معقول انتظامات کیے گئے تھے۔ اننت ناگ ضلع کے لوگری پورہ ایش مقام میں بھی میلہ کھیر بھوانی ریت و روایات کے ساتھ منایا گیا۔ وہاں مذہبی تقریب میں عقیدت مندوں نے کووڈ SOPs پر عمل آوری کے ساتھ شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی مسلمان بھی موجود رہے۔ میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عوام خاص طور سے پنڈت برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مبارکبادی کے اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ گاندربل میں ماتا بھوانی کا مندر سال ہر سال سے آپسی بھائی چارے اور ہم آہنگی کی ایک زندہ مثال بن کے رہ گیا ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ یہ دن جموں کشمیر میں امن و امان اور لوگوں کی خوشحالی کی ایک سوغات لے کر آئے۔ میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر دیگر کئی شخصیات نے بھی پنڈت برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ مبارکبادی کا پیغام ارسال کرنے والوں میں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، PDP صدر محبوب مفتی، پردیش کانگریس صدر GM میر، CPIM لیڈر MY تاریگامی، جنتا دل یونائیٹڈ کے GM شاہین، PDF کے حکیم محمد یاسین، غیور فاؤنڈیشن پلوامہ کے شوکت غیور شامل ہیں۔ BJP کے نائب صدر صوفی یوسف نے آج پارٹی کے دیگر کارکنوں کے ہمراہ اننت ناگ کے سادی وارہ ڈورو حلقے کا دورہ کر کے وہاں خط افلاس سے نیچے گزر بسر کرنے والے لوگوں میں غذائی اجناس کے کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر صوفی یوسف نے کہا کہ اس طرح کے پروگرام آگے بھی جاری رہیں گے، جس کے تحت ضلع کے تمام علاقوں کو لایا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے بھارت اور پاکستان کی طرف سے سفارتی عہدوں پر تعینات افسروں کو خصوصی ویزا فراہم کر کے سفارتی تعلقات بحال کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔
میڈیکل کالج اسپتال بیمنا سری نگر کی ایک اطلاع کے مطابق ان تمام اہل امیدواروں کو مطلع کیا جاتا ہے جنہوں نے رجسٹرار اور ٹیوٹر ڈیمانسٹریٹرز کے لیے درخواستیں دی ہیں کہ ان کا انٹرویو 21 جون کو صبح 10:30 بجے پرنسپل سکمز میڈیکل کالج بیمنا سری نگر کے دفتر میں لیا جائے گا. امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ وہ ضروری دستاویزات اور اسناد کی کاپیاں اپنے ساتھ رکھیں. گندم کے دن کی مناسبت سے آج کھڑونی کلگام میں قائم تحقیقی مرکز میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں اسکاسٹ کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر جے پی شرما نے شرکت کی. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ اب زرعی ماہرین کی توجہ روایتی فصلوں سے ہٹ کر غذائیت سے بھرپور فصلوں پر مرکوز رہے تاکہ کھانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نشوونما میں ضروری اجزاء حاصل ہو سکیں. نشاط سری نگر میں آج آٹزم پرائیڈ کا بین الاقوامی دن منایا گیا. اس پروگرام کا اہتمام وائٹ گلوب کے چنار کور کے اشتراک اور KRSF کے معاونت سے کیا تھا. اس موقع پر وائٹ گلوب کی چیئرپرسن شیخ صبا نے بتایا کہ اس دن کا مقصد ان لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے جن کے بول چال میں دقتیں آ رہی ہیں، لیکن یہ دن ہمیں یہ باور کرا رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمارے برابر ہیں. محکمہ زراعت کے ڈائریکٹر لا انفورسمنٹ بی کے چندن نے سوپور قصبے اور اس کے مضافات علاقوں کا دورہ کر کے وہاں بازاروں میں دستیاب کیڑے مار ادویات کا جائزہ لیا. انہوں نے علاقے میں نقلی کیڑے مار ادویات کا کاروبار کرنے والے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت دی. اس موقع پر انہوں نے دکانداروں کو خبردار کیا کہ وہ صرف محکمے کی طرف سے منظور شدہ ادویات ہی دستیاب رکھیں. ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے شوپیاں کے کچھ دیہات سے مختلف منڈیوں کی طرف سبزیوں سے بھری گاڑیوں کے ایک قافلے کو روانہ کیا. ان سبزیوں کو ضلع کے آرگینک ولیج صف نگری میں نامیاتی طور طریقے سے کاشت کیا جا چکا ہے. وائلڈ لائف محکمے نے آج صبح ضلع بڑگام کے کالشی پورہ علاقے سے ایک اور تیندوے کو زندہ پکڑ لیا ہے. محکمے کے ایک اہلکار نے بتایا کہ مذکورہ رہائشی علاقے میں اس جنگلی جانور کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے فوراً بعد محکمے کی ایک ٹیم نے جائے وقوع پر پہنچ کر اس جنگلی جانور کو پکڑ لیا. اس سے قبل بھی وادی کے مختلف اضلاع میں ایسے کئی جنگلی درندوں کو قابو کیا جا چکا ہے. 1971 کی جنگ کی فتح کی یاد میں فوج کی طرف سے ایک تقریب منائی گئی. تقریب پر 1971 کے جاں بحق جوانوں کو پھولوں کا خراج ادا کیا گیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بڑگام اور فوج کے سیکٹر 5 کے سیکشن کمانڈر بھی موجود تھے. ضلع انتظامیہ کلگام نے آج ایک تقریب منعقد کر کے 26 سالہ محفوظ الہی حجام نامی ایک نوجوان کی عزت افزائی کی. واضح رہے کہ اس نوجوان نے حال ہی میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا تھا. تقریب کے دوران کلگام کے ضلع ترقیاتی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین نے محفوظ الہی کو ایک شال اور ایک مومنٹو پیش کیا. خبروں کے اختتام سے پہلے سرخیوں پر پھر ایک نظر. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر پولیس میں سب انسپکٹروں کی 800 اسامیاں پر کرنے کے منصوبے کو دی منظوری. ملکی سطح پر کووڈ صحتیابی کی شرح بڑھ کر ہوئی 96.03%. جموں کشمیر کی صورتحال میں بھی رفتہ رفتہ بہتری. سری نگر اور وادی کے دیگر قصبہ جات میں آج معمول کی سرگرمیوں پر رہی پابندی عائد. اگلے 2 روز کے لیے بھی رہے گا ویکینڈ کرفیو کا نفاذ. اور وادی میں آج میلہ کھیر بھوانی منایا گیا روایتی عقیدت کے ساتھ. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں. اب پیش ہے پروگرام ڈاکٹر سپیک. آج کے پروگرام میں ڈاکٹر سمینہ سلطان جو کہ ایک وادی کی معروف معالج ہیں، گائنیکالوجسٹ ہیں. آپ اس پروگرام کے دوران ڈاکٹر صاحبہ سے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. ہمیں فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.